وہی خدیجہ ہے، وہی خدیجہ میری آپ کی ماں ہے۔ زندگی کی آخری رات آئی، آخری رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذمہ داری پوری کر کے امت کے پیچھے محنت کر کے جب گھر واپس آئے ہیں، رات کا سناٹا ہے، دروازے پر جا کر نوک کیا۔ خدیجہ نے کہا دروازہ کھول دو۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھولا، خدیجہ کو چارپائی پر سوئے ہوئے دیکھا۔ خدیجہ کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریب جا کر کہا خدیجہ یہ کیا بات ہے؟ جس دن سے شادی کی ہے، جس دن سے تو میری زندگی میں آئی ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ میں آیا ہوں اور میرے آنے سے پہلے تو نے دروازہ نہ کھولا ہو، آج کیا بات ہے دروازہ نہ کھولا؟ خدیجہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئی، میری آپ کی ماں کی آنکھوں میں آنسو آئے اور فرمایا بات یہ ہے کہ لگتا ہے اب زندگی کی آخری سانسیں ہیں، آخری ساعتیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کہتی ہے؟ اور خدیجہ کہہ رہی ہے او میرے سرتاج، اٹھنے کی سکت نہیں ہے، اٹھنے کی طاقت نہیں ہے، خدیجہ اب زندگی میں کبھی دروازہ نہیں کھولے گی۔ نبی نے رو دیا اور فرمایا خدیجہ ایسا نہ بول، اگر تو چلی گئی تو محمد کا سہارا کون بنے گا؟ تو نے تو مجھے وہ سہارا دیا ہے جس سہارے کو بھولا نہیں جا سکتا۔ خدیجہ نے فرمایا ہاں لگتا ہے زندگی یاری نہ دے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے تو خدیجہ نے وہ جملے دہرائے جو آمینہ نے 6 سال کی عمر میں دہرائے تھے۔ ماں نے اپنے بیٹے سے 6 سال کی عمر میں کہا تھا ہر آنے والا جانے کے لیے آتا ہے۔ خدیجہ نے فرمایا او میرے پیارے شوہر، ایک دن مجھے بھی جانا ہے، ایک دن آپ کو بھی جانا ہے، ہر آنے والا جانے کے لیے آتا ہے، لیکن وہ جانا جس جانے میں خوشیاں ہو، جس جانے میں رب راضی ہو، جس جانے میں پیدا کرنے والا راضی ہو، وہ اصل جانا ہے۔ بس بیٹھ جاؤ۔ سرحان نے بٹھایا، بہت لمبا واقعہ ہے، وقت نہیں ہے، مختصر کر دیتا ہوں۔ خدیجہ نے قریب بٹھایا، اپنی ران کے نیچے سے ایک ڈبہ نکالا اور ڈبے میں بھونا ہوا گوشت تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آگے کیا اور کہا میرے سرتاج یہ کھا لیجئے۔ کہاں سے آیا؟ تو کہاں محلے میں کسی جگہ پر کھانا بنا تھا، وہاں سے ہدیہ آیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدیجہ تو کھا لے، خدیجہ تو کھا لے۔ کہا نہیں آپ کھا لیجئے۔ اپنی 4 چھوٹی چھوٹی بچیوں کو، اپنی بچیوں کو سویا ہوا دیکھا، فرمایا ان بچیوں نے کھایا کہ نہیں؟ خدیجہ کی ماں کی مامتا کا آنچل چھلک پڑا، آنکھوں میں آنسو آئے، فرمایا نہیں میں نے ان کو بھوکا سلا دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹیوں کو کھلا دیتی۔ خدیجہ نے فرمایا او میرے سردار، اگر میں اور بیٹیاں بھوکی رہی اور ہمیں کچھ ہو گیا تو ہمارا نقصان ہوگا، اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو امت کا نقصان ہو جائے گا۔ وہ خدیجہ کہتی ہے ہاتھ دے دو نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر 2 منٹ زیادہ ہو جائے کوئی حرج نہیں، ہاتھ پکڑوایا۔ نبی کا ہاتھ خدیجہ کے ہاتھ میں ہے، نبی کی طرف دیکھ رہی ہے اور فرما رہی ہے او میرے سرتاج ہاتھ مت چھوڑیے جب تک کہ یہ آنکھیں بند نہ ہو جائیں، وہاں تک ہاتھ مت چھوڑیے۔ نبی نے فرمایا خدیجہ ایسا کیوں کہتی ہے؟ تو فرمایا خدیجہ نے آنکھ بند ہو جائے، اللہ کے دربار میں پیشی ہو، اللہ مجھے خدیجہ کیا لے کر آئی ہے؟ تو کہوں پلڑے کچھ نہیں ہے، تیرے محمد کا ساتھ لے کر آئی ہے۔ یا رسول اللہ، خدیجہ کہتی یا رسول اللہ میری طرف دیکھیے نا۔ آنکھوں کی ٹکٹکی بند آئی اور کہا جب تک یہ آنکھیں بند نہ ہو وہاں تک آنکھیں مت ہٹائیے۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ رب پوچھے کیا لے کر آئی ہو تو کہوں کچھ نہیں، تیرے محمد کا دیدار لے کر آئی ہوں۔ پھر فرمایا دامن پکڑ کر کہا ذرا، ایک ہاتھ سے دامن پکڑا ہے، ایک ہاتھ سے نبی کا ہاتھ پکڑا ہے اور کہا بتاؤ نا زندگی میں نے آپ سے کچھ نہیں مانگا، جب سے اسلام قبول کیا، جب سے آپ کی ایمان میں داخل ہوئی، دین میں داخل ہوئی، آپ سے کچھ نہیں مانگا ہے۔ بڑی مالدار تھی، بہت بڑے بڑے کپڑے پہنتی تھی، لیکن آپ کے گھر پر آ کر میں نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے، میں تو گدوں پر سویا کرتی تھی، آپ کے گھر پر آ کر میں نے چٹائی پر سویا ہے، میں بوریے پر سوئی ہوں، میں نے آپ سے کچھ نہیں مانگا، آج مانگ رہی ہوں۔ نبی نے فرمایا میں بھی تو اسی انتظار میں ہوں کہ خدیجہ نے زندگی میں کچھ نہیں مانگا، آج مجھ سے کچھ مانگ لے۔ بول کیا مانگتی ہے؟ تو کہا اتنا کہہ دو نا کہ آپ مجھ سے راضی ہے کہ نہیں راضی۔ آپ کی زندگی میں نے مجھ سے کچھ بھول ہو گئی ہو،
तो मैं माफी मांगती हूँ, आप राजी हैं कि नहीं? नबी की आंखों में आंसू की कतार बन गई, आसमान की तरफ देखा और फरमाया इलाही, फर्श पर तेरा मोहम्मद खदीजा से राजी है, अर्श पर तू भी उससे राजी हो जा। ये जिंदगी नबी का दामन पकड़ने से, नबी वाली जिंदगी अपनाने से हुई है। आपको मुझको भी यही पैगाम है, नबी वाली जिंदगी अपना लो, नमाजों का एहतमाम करो, नबी वाली जिंदगी अपना लो, अपने समाज में, माशरे में, जिंदगी में, वज़ाक़ता में मोहम्मदी बन जाओ। अल्लाह हमारे साथ हो जाएगा। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।